السلام علیکم دوستو، ڈیلی ہیلتھ ٹپس میں آپ کا خوش آمدید۔ دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے صلاح جیت پر، جسے ہندی میں شلا جیت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گا صلاح جیت کے بے شمار فائدے اور حکمت کے حوالے سے مختلف بیماریوں پہ اس کا طریقہ استعمال اور مزید اس کے افعال و مزاج۔ تو امید ہے دوستو آپ کو ہماری یہ انفارمیشن پسند آئے گی، تو چلیے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو دوستو، صلاح جیت ایک سیاہ قسم کی رطوبت ہوتی ہے جو زیادہ تر ہندوستان اور پاکستان کے شمالی علاقوں میں اور افغانستان کے جو پہاڑ ہیں ان کی کانوں میں، جہاں تانبا، سونا، چاندی، زنک اور لوہے جیسی دھاتیں نکلتی ہیں، انہی کے ساتھ یہ بھی ایک گوند کی شکل میں ہوتی ہے، سیاہ کلر کی، اور یہ بھی انہی کے ساتھ ہی پائی جاتی ہے۔ اور وہاں سے جب اسے نکالتے ہیں تو اس میں ریت، پتھر اور کافی سارے دوسرے ذرات اور یہ دھاتوں کا بھی کافی سارا کچرا اس میں موجود ہوتا ہے۔ تو اسے زیادہ صاف نہیں کیا جاتا، بس ایسے ہی تھوڑا سا صاف کر کے مارکیٹ میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ لوگ اسے ایسے ہی خرید لیتے ہیں اور بغیر صاف کیے ہی اسی طرح جو کنکر اور ریت وغیرہ اس میں ملی ہوتی ہے اسی کے ساتھ اسے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ شاید اس سے فائدہ ہوگا۔ لیکن دوستو یاد رکھیں کہ اسے آپ نے مصفہ کرنا ہے، اس کے بعد اس کا استعمال کرنا ہے۔ اگر ایسے آپ استعمال کریں گے تو یہ بہت بڑے بڑے نقصان دے گی، ہو سکتا ہے کہ آپ کو سنگ گردہ یا سنگ مثانہ کی یہ پرابلم بنا دے۔ تو اسی وجہ سے دوستو اسے آپ پہلے صاف کیجئے اور پھر اس کا آپ استعمال کیجئے۔ گرمیوں کے دنوں میں یہ بالکل نرم ہوتی ہے، جیسے نرم چاکلیٹ ہوتی ہے اس شکل کی ہوتی ہے، اور سردیوں میں یہ بہت کڑک ہو جاتی ہے، جیسے نرم پتھر ہوتا ہے سیاہ کلر کا۔ تو دوستو کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ بالکل کڑک ہوتی ہے، اسے جو ہی کسی چیز کی ٹھوکر لگائی جائے یہ چورا چورا ہو جاتی ہے، اور کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ پگھلی ہوئی موم کی طرح ہوتی ہے۔ تو حقیقت میں دونوں ہی ٹھیک ہیں، کیونکہ اس کو یہ کوئی خاص چیک کرنے کا طریقہ کار نہیں ہوتا کہ اگر یہ ٹکڑے ٹکڑے ہوگی تو ٹھیک ہے، یا اگر یہ موم کی طرح ہوگی تو ٹھیک ہے۔ اس پہ تو موسم ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر ٹمپریچر زیادہ ہائی ہوگا تو یہ موم کی طرح ہوگی، اگر سردیوں کے دن ہوں گے تو یہ کڑک ہوگی۔ تو یہ کوئی اس سے چیک کرنے کا طریقہ نہیں ہوتا، اور کافی سارے طریقے ہوتے ہیں اس کو چیک کرنے کے کہ یہ ٹھیک ہے کہ نہیں، جو کہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا۔ تو اب چلتے ہیں دوستو اس کے فائدوں کی طرف، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں اس کا مزاج دوسرے درجے میں گرم اور دوسرے درجے میں خشک ہوتا ہے۔ اور اگر افعال کی بات کریں تو یہ مقوی با، مقوی معدہ اور گردہ مسالہ کو طاقت دینے والی، اور مقوی بدن اور مغلظ منی اور قطع بلغم، یہ بلغم کو ختم کرتی ہے پھیپھڑوں سے، اور معدے کے جو یا انتڑیوں کے جو کیڑے ہوتے ہیں جنہیں کرم شکم بولتے ہیں ان کو بھی یہ ختم کرتی ہے۔ تو تقویت با اور تولید منی کے لیے اس کا استعمال جو ہے بہت آسان ہے، کہ سمپلی اسے پہلے مصفہ کیا جاتا ہے، اور مصفہ کرنے کے بعد اس کی تھوڑی سی مقدار اتنی ہوتی ہے جیسے 4 چاول سے آپ اس کا سٹارٹ کریں، دودھ میں گھول کے اس کا استعمال کیا جاتا ہے، اور اگر نیم گرم آپ دودھ رکھیں تو بہتر ہے۔ اور اگر اس دودھ میں 2 چمچے آپ شہد کے ڈال لیں تو یہ بہت غضب کی طاقت دیتی ہے اور بہت مفید ہوتی ہے۔ زیادہ تر اس کا سردیوں میں استعمال ہوتا ہے، گرمیوں میں اسے کم استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ سوزاک کے مرض میں اسے استعمال کرتے ہیں، اور جریان احتلام میں بھی بہت مفید ہے، مگر اس کا مزاج جو ہے وہ معتدل کرنے کے بعد استعمال کیا جاتا ہے۔ اور جریان پہ تو یہ ایسے کام کرتی ہے جیسے مقناطیس، بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے ہر طرح کے جریان کو۔ اگر مریض موٹا ہو، یعنی ویسے ہی اگر موٹاپا ہو، جیسا کہ بعض لوگ ہوتے ہیں موٹے لیکن ان میں طاقت نہیں ہوتی، بس ایسے ہی جیسے ہوا بھری ہوتی ہے، تو اگر ایسا مسئلہ ہے تو اگر اس کا استعمال وہ مریض کرے گا تو وہ ایک تو بات یہ ہے کہ وہ پتلا ہو جائے گا، اور دوسری یہ کہ اس میں قوت جو ہے وہ بے حد پیدا ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ دوستو جو کمزور لوگ ہیں وہ بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں، اور کمزور لوگوں کو جو پتلے ہوتے ہیں ان کو اگر استعمال کروائی جائے تو وہ موٹے ہو جاتے ہیں۔ بہت عجیب سی چیز ہے دوستو، اس کو ابھی تک جو سائنٹسٹ ہیں وہ اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے، بہت حیران ہیں سائنٹسٹ بھی، اور ابھی تک اس میں کل جو 70 منرلز اور ویٹامن ثابت ہوئے ہیں ان میں جو ڈھونڈے جا چکے ہیں، لیکن باقیوں کی تلاش جاری ہے۔ تو اس کے علاوہ دوستو یہ جو شوگر کا مسئلہ ہوتا ہے، شوگر میں یہ استعمال کروائی جاتی ہے، شوگر کو یہ لیول پہ لے آتی ہے،
اور سلسل البول جسے عام زبان میں پیشاب کا بار بار آنا کہتے ہیں، اس مسئلے کے لیے بہت عمدہ چیز ہے، اس کے لیے بھی اسے استعمال کروایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو اس کے مین فائدے ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ ہڈیوں کو مضبوط بناتی ہے اور مانس پیشیاں نئی پیدا کرتی ہیں، تو اسی وجہ سے جو جم وغیرہ کرتے ہیں حضرات ان کے لیے بہت بیسٹ چیز ہے۔ تو سردی کو دور کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے سردیوں کے دنوں میں، اور لگ بھگ کشتہ شنگرف کے تمام فائدے یہ رکھتی ہے۔ تو اسی وجہ سے جو گرم مزاج والے شخص ہیں وہ اس کا استعمال اگر کریں تو اس کے ساتھ بھینس کا دودھ کافی زیادہ استعمال کرنا ہوتا ہے، وہ دودھ زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، اور یاد رکھیں کہ دودھ بھینس کا استعمال کرنا ہے، گائے کا نہیں، کیونکہ گائے کا جو دودھ ہوتا ہے وہ گرم مزاج رکھتا ہے، تو اسی وجہ سے بھینس کا دودھ استعمال کرنا چاہیے۔ مقدار خوراک 1 رتی سے لے کے زیادہ سے زیادہ 4 رتی تک آپ نے اس کی استعمال کرنی ہے۔ تو اب کچھ لوگ جو اس کے متعلق جانتے ہیں یا جنہوں نے اس کے متعلق پڑھ رکھا ہے وہ کیا کہیں گے کہ حکیم صاحب آپ تو غلط بیانی کر رہے ہیں، آپ بتا رہے ہیں کہ اس کی خوراک اتنی 1 رتی سے لے کے 4 رتی تک استعمال کرنی چاہیے، جبکہ کتابوں میں تو نصف ماشا سے لے کے 1 ماشے تک خوراک بتائی گئی ہے۔ تو دوستو دیکھیے کتابوں میں جیسے لکھا ہے ویسے ہی ہر چیز نہیں ہوتی، ہر چیز کو سمجھ کے دیکھ کے پھر بتایا جاتا ہوتا ہے، ایسے نہیں کہ کتابوں کے پیچھے ہی بس لکیر کے فقیر بن جاؤ۔ جو پرانے لوگ تھے یہ ان کے لیے لکھا ہوا ہے، پرانے لوگوں کی اتنی خوراک تھی، اتنی ان میں طاقت ہوا کرتی تھی اور قوت برداشت ہوا کرتی، تو آج کل کے جو لوگ ہیں ان میں کہاں ہے یہ سب چیزیں۔ تو ہر چیز کو دیکھ کے سمجھ کے پھر بتانا ہوتا ہے، تو یہ خوراک دوستو بہت ہے۔ آج کل اتنی لوگوں کے جسم میں ہیٹ ہو چکی ہے کہ اس کو برداشت کرنا ہی بہت مشکل ہے، تو پھر خوراک اتنی بتائیں گے تو بندہ تو اس سے نقصان اٹھائے گا ہی نا۔ اس کا آپ کم سے کم استعمال کیجئے، میں تو کہوں گا کہ 1 چاول جتنی خوراک اس کی استعمال کریے اور آہستہ آہستہ اس کی خوراک بڑھاتے جائیے۔ تو اگر کوئی بندہ اس کی خوراک اتنی بھی برداشت نہ کرے یا اتنا دودھ استعمال نہ کر سکے اور اس سے اسے گھبراہٹ اور بے چینی ہو تو وہ پھر اس کا استعمال کچھ دنوں کے لیے ترک کر دے، اور جب وہ ٹھیک ہو جائے تو پھر اس کا دوبارہ سے استعمال کر سکتا ہے۔ تو دوستو اب جو باقی بچا وہ ہے اصلی اور نقلی صلاجیت کو چیک کرنے کا طریقہ، اس کی کیا پہچان ہے، اور اس کے علاوہ صلاجیت کو مصفحہ کرنے کا طریقہ کار، تو وہ انفارمیشن میں آپ کو پارٹ 2 میں دوں گا، کیونکہ اس طرح یہ ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی، اور JI بٹن پہ میں اس ویڈیو کا لنک دے دوں گا تاکہ آسانی سے آپ وہ دیکھ سکیں، اور اس کے علاوہ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی میں اس کا لنک دے دوں گا، تو وہاں سے جا کے بھی آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکیں گے۔ اور اس کے علاوہ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل میں جا کے ہمارے چینل کا وزٹ کر سکتے ہیں، بہت اچھی ویڈیوز ہم نے اپلوڈ کر رکھی ہیں، آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں۔ شکریہ، السلام علیکم۔